हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दावा करना बहुत आसान काम है कि हम नबी के वफादार हैं, नबी के चाहने वाले हैं, लेकिन बात यही कंप्लीट नहीं होती। दावा तो हर कोई गली कूचे में चलने फिरने वाला भी कर सकता है, लेकिन दावे पर खरा उतरना ये फिर खुशनसीबों का काम है। दावा तो पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला करता कि हम नबी के उम्मती हैं, लेकिन बात तो मुकम्मल जब होगी जब नबी कह दे कि मेरा उम्मती है। जब नबी कह दे कि मेरा उम्मती है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हम कहें कि ये तो मेरे नबी है, लेकिन नबी कहे ओए जलील हट जा, तू कैसी बातें करने लगा, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं, तूने कभी दीन के लिए एक कदम भी घर से बाहर ना निकाला, तूने मेरी कुर्बानियों को ना देखा कि पेट पर दो दो पत्थर बांध करके मैंने जिन दीन के पौधों को सैराब किया हो, जिस उम्मत के लिए नोकीले पत्थर पर पेशानी रख करके कई कई रोज तक दुआएं की हो, जिस उम्मत के लिए ताइफ के मैदान में पत्थरों की बारिश सही हो, अक्कास के बाजारों में दुश्मनों की गालियां सुनी हो, जिस उम्मत के लिए खंदक के मकाम पर मैंने मिट्टी का टोकरा अपने सर पर उठा करके मुंतकिल किया हो, जिस उम्मत के लिए मैंने कांटों पर चलने जो है अपने कदमों को रखा हो, जिस उम्मत के लिए अपने मुंह पर पत्थर को खाया हो कि दंदाने मुबारक शहीद हो गया हो, वो उम्मती इतना बेगैरत निकले कि दीन में रब के हुजूर एक सजदा भी उम्मत मिलकर कर ना सकी। इस तरह बेगैरत हो गए कि 63 साला नबी के कुर्बानियों पर पानी फेर दिया और उन जिगर के टुकड़ों की कुर्बानियों का कोई ख्याल उम्मत को रह ना सका, और हम ही ने अपने कदमों से दीन के कानून को रौदना शुरू कर दिया। इसलिए हमें और आपको पलटकर उसी दर पर आने की जरूरत है जिस दिन उनका दर्द इस पहलू में धड़कन बन करके तड़पा। उस दिन एक करवट से दूसरी करवट की नौबत भी ना आएगी, इन रूठी हुई आंखों को गुंबदे खदरा के मकी का दीदार नसीब हो जाएगा। नारे रिसालत, जश्न गरीब नमाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हाथ उठा करके दुआ की जाए। बात ये नहीं है कि हाथ उठे फिर दुआ कबूल की जाए। अरे मोहब्बत की तरफ तो वो हो कि हाथ उठने से पहले कबूलियत की सनद आ जाए। हाथ उठने से पहले मैं मांगू तब मिले, ये बात कोई ना हुई। अरे मेरे दिल में ख्वाहिश गुजरे की चीज हाजिर हो जाए, इसे मोहब्बत कहा जाता है, इसे मोहब्बत कहा जाता है, इसे इश्क कहा जाता है। नहीं तो आज 1 अरब 40 करोड़ की तादाद में क्या मुसलमानों ने बर्मा के लिए दुआ ना की? क्या शाम में कटने वाले मुसलमानों के लिए दुआएं ना की गई? क्या तोरा बोरा में जो है खून की नालियां जो है बहती रही, उनके सलामती के लिए क्या कौमे मुस्लिम ने दुआएं ना की? क्या तितरीत और कंधार में कटने वाली नस्लों के लिए दुआएं ना की गई? क्या जो है आसिफा जैसी कमसिन बच्ची का जो है लहू पी लिया जालिमों ने और उसकी आबरू को एक बातिल इबादत खाने में तार तार कर दिया? क्या उम्मत ने दुआ ना किया? दिल्ली में कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होता। मोमबत्ती जला करके बैठो जब तक जले, जब तक तुम्हारे नारे निकले। मोमबत्ती बुझे तो पूरी कौम लौट करके ख्वाबे खरगोश पे आ जाए। ये इंसाफ का तकादा नहीं है। बात तो ये है कि गांव में किसी की बेटी की चीख हो तो पूरे गांव को दर्द महसूस हो। ये है मुसलमानों की मोहब्बत और भाईचारगी का दर्स
कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कच्ची मछली की तरह तड़प रहा हो। यह है इस्लाम कि मोहब्बत की कलियां जिन्होंने कभी इस्लाम की निगाहों ने भी कभी वो हंसी मंजर मदीना की सरजमीन पर देखा था कि जब अक़द मुआख़ात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कायम फरमाया, यानी जिन खुशनसीबों ने मक्का से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा कूच किया था। हिजरत करना हमने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन करना बहुत बड़ी बात है। वतन छोड़ने का माना जानते हो? अगर घर में सिर्फ बेटे ने कलमा पढ़ा और वो हिजरत कर रहा है तो माँ को भी छोड़ना है, बाप को भी छोड़ना है, बीवी को भी छोड़ना है, बच्चों को भी छोड़ना है, घर को भी छोड़ना है, माल को भी छोड़ना है, जायदाद को भी छोड़ना है। इसे हिजरत कहते हैं। और सहाबा ने छोड़ करके दुनिया को दिखा दिया, मुड़ करके फिर उन दुनिया की हंसी दौलतों पर ललचाई नजरों से सहाबा ने ना देखा और साबित कर दिया, ओ अरब के चांद, आपका हुक्म हो जाए तो हम दरिया में छलांग लगा दें। ये माल छोड़ने की बात तो बहुत छोटी सी है। छोड़ दिया बच्चों को, बीवी को छोड़ दिया। वहां से कुछ खुश नसीबों ने मुल्क हबशा की तरफ हिजरत किया। उसके बाद हालात जब मदीना के साजगार हुए तो मक्का से लेकर के मदीना तक हिजरत किया। और जो लोग मुल्क हबशा गए थे शाह नज्जाशी के दरबार में, मुस्तफा जाने रहमत ने उन्हें फिर मदीनतुल मुनव्वरा तलब फरमाया। तो उन खुशनसीब सहाबा को जुल हिजरतैन कहा जाता है, जिन्होंने एक हिजरत मक्का से हबशा की तरफ किया और एक हिजरत हबशा से लेकर के मदीना तक किया। कलेजे पर पत्थर रख करके साहब कोई अपने लाडलों से जुदा हो सकता है, मुड़ करके सहाबा ने नहीं देखा और कहा, है माहे तमाम, हमने कलमा पढ़ने के साथ साथ अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, अपनी जिंदगी की सारी रौनकें आपके कदमों पे हमने निछावर कर दी। अब हम ये नहीं देखते कि दुनिया क्या है, हम ये देखते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं है, आप हमसे राजी है कि नहीं है। तो जो वतन को छोड़ करके सहाबा मदीना पहुंचे, तो अब जाहिर सी बात है परदेश में उन सहाबा का वतन नहीं था, उन सहाबा का अपना घर नहीं था, उन सहाबा के अपने बच्चे नहीं थे, अपनी बीवी नहीं थी, उन सहाबा के जमीन और जायदाद नहीं थे। तो जो मक्का से मदीना आए उन्हें मुहाजिर सहाबा कहते हैं, हिजरत करने वाले मुहाजिर। और जो मदीना में वही निजी वही के रहने वाले थे उन्हें अंसार सहाबा कहते हैं। तो मेरे आका करीम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि मेरे दीवानों इकट्ठा हो जाओ और आओ अक़द मुआख़ात कायम कर लिया जाए। यानी एक मक्का का मुसलमान एक मदीना का मुसलमान उठे और दोनों गले मिलें और ये ऐलान हो कि आज के बाद ये दोनों भाई भाई हैं। तो नबी ने अक़द मुआख़ात कायम फरमाया। एक सहाबी उठे मक्का से जो आए थे, एक सहाबी जो मदीना के थे उठे, गले मिले और सरकार ने फरमाया आज के बाद तुम दोनों भाई भाई हो। वो बैठ गए, कहा तुम उठो। एक मक्का वाला उठे, एक मदीने वाला उठे, दोनों उठे और कहा कि गले मिलो। गले मिले। नबी ने इरशाद फरमाया तुम दोनों भाई भाई हो, इधर आ जाओ। फिर उठाया गया, जोड़े उठते गए, भाई भाई हो, भाई भाई हो। जो मैं बात बताने जा रहा वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक मोड़ की बात आ गई, सुन लीजिए। दो लोग उठ रहे थे ना, एक मक्का वाला एक मदीना वाला। दोनों उठते रहे। लास्ट में
مدینہ والوں کی تعداد پوری ہو گئی، مکہ والوں میں سے مولا علی بچ گئے۔ مکہ والوں میں سے کون بچ گئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے۔ اب مدینہ والوں میں سے، انصار میں سے کوئی نہیں تھا، وہ سب پورے ہو گئے تھے جوڑے جوڑے کر کے۔ اب مدینہ والوں میں سے کوئی ہوتا تو علی کے ساتھ بھی گلے ملایا جاتا، لیکن اب مدینہ والے صحابہ پورے ہو چکے تھے، مکہ والوں میں سے صرف مولا علی بچ گئے۔ علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی میرے محسن، میرے آقا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی کو ابو طالب سے سرکار نے بچپن میں ہی لے لیا تھا اور اپنی کفالت میں رکھ رہے تھے، پرورش فرما رہے تھے۔ تو آج علی وطن سے دور تھے، مکہ میں اپنا خاندان تھا، اپنا قبیلہ تھا، گھر بار تھا، جائیداد، زمینوں، ساری چیزیں، لیکن نبی کی پرورش میں دیوانگی، جو کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، سرکار کے ساتھ وہ علی کی محبت ہے کہ دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وہ علی کی ذات کہ نبی کے بستر پر لیٹنے کی کسی صحابہ میں جرات نہیں، وہ قسمت اور مقدر مولا علی کی ہو کہ ہجرت کی رات نبی کہے علی تم میری بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا فلا فلا کی امانتیں دے کر، اے علی تم بھی مدینہ چلے آنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ، بہت اچھے۔ وہ مولا علی کی مقدس ذات۔ تو مولا علی سرکار کہ بستر پہ آرام فرمائے، اس کے بعد میں پھر آپ نے بھی ہجرت کیا، مدینہ پہنچ گئے۔ تو آج علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا ادھر کا تو کوئی آدمی نہ بچا، پھر میں کس کے ساتھ گلے ملوں، میرا بھائی کون ہوگا؟ قربان جاؤ مسلمانوں میرے محسن پر، میرے داتا پر۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے اور حضرت علی کو پکڑ کے گلے لگا لیا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، غم نہ کرنا۔ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ نبی نے مولا علی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ ایک موڑ کی بات رہی تو واقعی رشتہ داری کے اعتبار سے مولا علی خاندانی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے بھائی لگتے تھے، لیکن یہ تو نبی کا اپنا جملہ تھا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن مولا علی پوری زندگی نبی کو اپنا بھائی نہ کہے، جب بھی کہا تو یا رسول اللہ کہا، جب بھی کہا تو یا حبیب اللہ کہا۔ تو جو رشتہ رکھے بھائی کا، پوری زندگی بھائی نہ بولے تو ان جانوروں نے نبی کو بھائی کیسے کہہ دیا جن کا دور کا رشتہ کیا کلمے کا بھی رشتہ نہیں ہے؟ کیسے نبی کو بھائی کہہ دیا؟ نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات۔ پوری زندگی مولا علی نے نبی کو بھائی نہ کہا۔ عقد مواخات مصطفیٰ جان رحمت نے قائم فرمایا۔ تو میں جس موڑ کی بات بتانے لگا، اس موڑ کی بات یہ ہے کہ پھر عقد مواخات جو قائم ہوا، یعنی نبی نے جسے بھائی بھائی کہہ دیا، پھر صاحب اس زمین کی چھاتی پر وہ منظر صحابہ نے پیش کر دیا۔ اہل مدینہ نے اپنے دور سے آئے ہوئے بھائیوں کا اس قدر استقبال کیا، اور جو سرکار نے آپس میں بھائی بھائی کہہ دیا تھا، اس رشتے کو اس قدر نبھایا کہ تاریخ حیران ہے۔ اپنے گھر میں اپنے اس بھائی کو تو حصہ دے دیا، اپنے گھر کو بانٹ دیا اور کہا میرے بھائی
आज अक़द मुआख़ात हुआ, मेरे आका ने हमें दोनों को भाई भाई कहा है, ये मेरा घर का आधा हिस्सा ले लो, मेरी जायदाद का आधा हिस्सा ले लो, माल जो रखे हुए थे उसमें भी बंटवारा कर दिया, ये मेरे माल का आधा हिस्सा ले लो। और हद कर दी अंसार सहाबा ने, जिसकी 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे दिया, कहा तुम इससे निकाह कर लो। जिसकी 2 बीवियां थी, एक को तलाक दे दिया और कहा मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरा रिश्ता कायम हो चुका है, तुम परदेश में हो, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं, मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दिए देता हूं, तुम इससे निकाह कर लो। क्या दुनिया ऐसी मिसाल कायम कर सकती है कि एक भाई ने अपने भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो? फिर मक्का वाले खुददार सहाबा ने जो है उन सारी कुर्बानियों को देखा, लेकिन ये नहीं, उन्होंने तो दिल से दे दिया था, ये चाहते तो ले लेते, लेकिन नहीं, मक्का वाले सहाबा ने, यानी जो है मुहाजिरीन सहाबा ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई तुम जो दिल से दे रहे हो, एक भाई का हक अदा कर रहे हो, तुम्हारी मोहब्बतें सर आंखों पर हैं, लेकिन हम बाहुनर लोग हैं, हमें बाजार का पता दे दो, हम अपने हाथों से कमाई करना चाहते हैं, हमें बाजार का पता दे दो, हम तिजारत करना चाहते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि एक भाई को जो नबी ने कह दिया कि भाई है, तो फिर बीवी को भी तलाक दे करके उसके हवाले कर दिया गया। ये है मुसलमानों की भाईचारगी का रिश्ता कि जो है कुल्लो मोमिनिन अख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। ये नबी का फरमान है कि हर मोमिन आपस में भाई भाई है। तो अगर इस भाई को धड़कने यहाँ तेज हो, तो दुनिया के दूसरे कोने में एक भाई को दर्द महसूस हो जाए, ये मुसलमान कौम है। ये नहीं कि बर्मा की नालियों में 40 रोज तक खून की सुर्खियां नजर आए और कौम ये कह करके हट जाए कि दूसरे मुल्क का मामला है। 56 से जायद ममालिक, मैं तो नहीं कहता इस्लामी, लेकिन वो लोग कहते कि इस्लामी है। मैं नहीं कहता इस्लामी ममालिक, क्योंकि इस्लाम का तस्वुर ऐसे नहीं है जो इन वक्त की दौलतों के नशे में चूर हो करके और उसके घिनौनी जुल्मतों में फंस करके अपने आप को भी जो कौम भूल चुकी हो, वो इस्लामी हुकूमत क्या बताएगी? वो इस्लामी हुकूमत क्या बताएगी? 56 ममालिक सर गिनने के लिए हैं, लेकिन कोई भी अपनी कलाइयों की चूड़ियां अलग ना कर सका और बर्मा और रोहिंग्या में तड़पती हुई नाशों की मदद के लिए कोई पहुंच भी ना सका। बच्चियों को खौलते तेल में डाल करके कबाब बना दिया गया। 400 कुरान के नुस्खों को लेटरिन के टैंक में मादल्ला डाल दिया गया। माँ की गोदों से दूध पीते बच्चों को छीन करके 2 हिस्सों में तकसीम करके आधा हिस्सा माँ की गोद में फेंक दिया गया। उसके जवान बेटे का सर काट करके माँ की गोद में डाल दिया गया। लोग आते सऊदी से कहते वहां तो इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम जहां से फैला हक वहीं नहीं तो और कहां होगा। मैंने कहा तूने पी ली है क्या? तूने पी ली है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा। जिस सऊदी के किंग का वो खन्नास शहजादा, जिसे प्रिंस ऑफ किंग कहा जाए, वो इंडिया में अगर आए तो ताज और नरेमन और ओबराय में ऐश की दुकानें सजें और 40-40 रोज के लिए रंडियों से निकाह करके ज़िनाकारी करे। हिंदुस्तान की पुलिस उसकी सिक्योरिटी में आगे पीछे घूमे कि ये तो सऊदी के शहंशाह का बेटा है जो सोने की कार में घूमता है,
جو شکار کے لیے نکلتا ہے، جو آ کر کے طوائفوں سے نکاح کرتا ہے، اسلام میں شہزادوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لٹا دی تم نے اسلام کی آبرو کو، پھر دنیا کہے کہ اسلام جہاں سے نکلا حق وہی ہے۔ میں نے کہا اے چپ رہ رے، یہ کیسی باتیں کرنے لگا؟ اسلام جہاں سے نکلا حق وہیں پر ہے۔ پھر تو ابو جہل کو مصر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، ابو لہب کو لندن میں پیدا ہونا چاہیے تھا، عتبہ شیبہ کو جو ہے افریقہ اور امریکہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں، بات زمین سے نہیں ہے، بات زمین والے سے ہے، بات زمین سے نہیں ہے، بات زمین والے سے ہے۔ قدم مصطفیٰ نہ پڑا تھا تو 360 بابودان باطل کا جماوڑا رہا، مصطفیٰ کا قدم پڑا تو پھر اس میں کچھ وفادار ہوئے، کچھ غدار بھی ہوئے۔ زمین تو پاک ہو گئی، لیکن زمین والوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی منافقین کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا، کوئی خناس کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا، کوئی امناس کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا، کوئی مومن کے نام سے یاد کیا گیا، کوئی مومن کامل کے نام سے یاد کیا گیا، کوئی صالحین کے نام سے یاد کیا گیا، کوئی صدیقین کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ امت میں کوالٹیز الگ الگ ہیں۔ اگر ایک کوالٹی ہوتی تو قرآن میں مومن نہ کہا جاتا، سبوں کو صدیق ہی کہہ دیا جاتا، سبوں کو صالحین میں ہی شمار کر لیا جاتا۔ لیکن نہیں، اگر منافق کی بات آئی ہے تو منافقون کہا گیا، اگر خناسوں کی بات آئی ہے تو خناسوں کا ذکر ہوا، اگر جو ہے نسل سے بے نسل ہونے والے ان حرام خوروں کی بات آئی تو ولید کے عیبوں کو بھی شمار کر دیا گیا۔ تو زمین کی پاکی اپنی جگہ پر ہے، اب زمین والوں میں دیکھنا ہے۔ اگر ان کی وفا کی شمع اس کے کلیجے میں منور ہے تو حبشہ کا بلال بھی کعبے کے چھت پر کھڑا ہو جائے گا، اور اگر غداری نے جنم لیا تو خاندان کا ہو کر کے ابو جہل ہو جائے گا، ابو لہب ہو جائے گا، عتبہ شیبہ ہو جائے گا۔ اگر ان کی وفا سلامت ہے تو پھر روم سے آنے والا صہیب رومی ہوگا، حبشہ سے آنے والا بلال حبشی ہوگا، فارس سے آنے والا سلمان فارسی ہوگا، پھر غیر ملکی کو لا کر کے وقت کا تاجدار بنا دیا جائے گا۔ جن کے ماں باپ بھی نہ ہو انہیں لا کر کے کعبے کے چھت پر کھڑا کر کے اذان کہلوا دیا جائے گا، لیکن جو غدار میں ہو کر کے بھی ابو جہل ہو جائے گا۔ تم نے یہ باتیں کہاں سے کر دی؟ باتیں نہ کریں آپ حضرات، بالکل نہیں، ہماری سن لیجئے۔ آج اسلام میں شہزادوں کا کوئی تصور نہیں۔ اسلامی حکومت، لوگ کہتے وہاں اسلامی حکومت، وہاں اسلامی حکومت، وہاں تو گردن مار دی جاتی ہے۔ میں نے کہا چپ رہو، گردن لیبر اڈے پر کھڑے ہونے والے غریب لیبروں کی ماری جاتی ہے۔ اگر ان کا اپنا شہزادہ کچھ کر بیٹھے تو پیسے دے کر کے معاملے رفع دفع کر دیے جاتے ہیں۔ بتائے کوئی آج تک کہ سعودی حکومت میں زنا کرنے والے سعودی شہنشاہ کے بیٹے کو سولی پر لٹکایا گیا ہو؟ نہیں۔ حسن کے ان منڈیوں میں جس کا چاہے انتخاب کر لے، وہ اس کی ہو جائے۔ شہزادوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اگر ایک ٹوٹے جھوپڑے میں رہنے والا، ایک عالی شان محل میں رہنے والا، اگر بات کھڑے ہونے کی آئے گی تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بڑی گرمی لگی، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن جود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔
اسلام میں صرف اس پہلو میں تڑپنے والے دل کے اندر موجود الفتوں کو دیکھا گیا ہے. اگر ہے وفا تو پھر تو آنکھوں کا تارا ہے, سر کا تاج ہے, اور اگر بے وفائی ہوئی تو پھر عہدے نہیں دیکھے جاتے. اسلام میں پھر دولتیں نہیں دیکھی جاتی, اسلام میں پھر بلڈنگیں نہیں دیکھی جاتی. معلوم ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً مدائن کا گورنر بنایا گیا. حضرت فاروق اعظم جہاں گورنر بناتے, کوئی عہدہ کسی کو دیتے تو ان کے فرامین کی پوری لسٹ ہوتی, یعنی تاکید کرتے اوے عہدہ تو دے دیا ہے لیکن خبردار ریشمی کپڑا نہ پہننا. عہدہ تو مل گیا ہے لیکن ترکی گھوڑے پر سواری نہ کرنا. عہدہ تو مل گیا ہے لیکن اپنے چوکھٹ پہ چوکی دار نہ رکھنا. عہدہ تو مل گیا ہے, دروازہ بند مت کرنا بلکہ امت کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھنا. چھنا ہوا آٹا بھی غذا میں نہ لینا, یہ تاکید ہوتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا, اوروں کو جو تاکید ہوتی تھی وہ تاکید حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ہوئی. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری کی شکایت حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئی کہ ترکی گھوڑے کی انہوں نے سواری کر لی. حضرت فاروق اعظم نے فوراً قاصد بھیجا, کہا اے ابو موسیٰ کو میرے پاس بھیج دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے, تھر تھر کانپ رہے تھے, ہاتھ جوڑے ہوئے تھے. سرکار بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی, اب ایسی خطا نہ کروں گا. یہ پہلی بار اور آخری بار ہے سرکار, اس کو معاف کر دیجئے. حضرت فاروق اعظم کے چہرے پر جلال اور سرخی نمایاں تھی. ارشاد فرمایا, نا نا اے ابو موسیٰ, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ دروازہ کھولا گیا تو اور کئی غدار پیچھے پیدا ہو جائیں گے. آپ تو ہسٹری نہیں جانتے, تاریخ آپ کو معلوم نہیں, تو حضرت ابو موسیٰ کون ہے آپ کو کیا معلوم؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں ان کا. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں کون؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, بلا کر کے ارشاد فرمایا, ابو موسیٰ تو قرآن ایسا پڑھ رہا تھا کہ رب نے گویا تجھے لہن داؤدی کا صدقہ عطا کر دیا ہو. لہن داؤدی کا صدقہ عطا کر دیا ہو. عرض کی میرے محسن آپ نے کب سنی؟ ارشاد فرمایا, جب آج تو پڑھ رہا تھا نا, پیچھے میں کھڑا ہوا تھا. عرض کی میرے آقا اگر ذرا بھی محسوس ہوتا تو پھر اور بنا سوار کے پڑھتا کہ میرا مقدر, کہ میرے آقا میرے محسن میری تلاوت سنے. وہ ابو موسیٰ اشعری کی ذات ہے کہ جنہیں نبی کہے کہ تجھے تو لہن داؤدی کا صدقہ مل گیا. اس قدر قرآن پڑھتے تھے کہ دل اچھلنے لگے, لوگ جھومنے لگے. نبی نے اتنا نوازا ہو. وہ ذات کمزور ذات نہیں تھی, اتنے پائے کے ایسی عظیم ہستی, لیکن حضرت فاروق اعظم نے
ایک ذرا سی لغزش کیا دیکھی، کھڑا کر دیا کٹگھرے میں، کہا نانا ابو موسیٰ معافی کا کوئی سوال نہ رہا۔ وہ بار بار کہتے سرکار اب اگر شکایت سنی جائے تو گردن مار دی جائے، زندگی میں کبھی ایسی خطا نہ ہوگی، ذرا سی چوک ہو گئی، میں تھوڑا بس ایسے ہی بیٹھ گیا تھا سرکار، لیکن جیسے خیال آیا میں اتر گیا، اب یہ خطا نہ ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ تو نے سمجھا کیا ہے؟ جس دین کے قانون کی بات ہو رہی ہے ابو موسیٰ، ایک ایک قانون کے ایک ایک کڑیوں کو میرے نبی نے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے دشمنوں کی گالیاں سنتے ہوئے ان کڑیوں کو جوڑا ہے۔ اتنا درد جھیلا ہے شاب ابی طالب میں، 2.5 سال قید رہ کر کے بھی جینا سیکھا ہے نبی نے، کہ جانثار درختوں کے پتے اور چھال کھانے پر مجبور تھے، بچے ماں کے سوکھے پستان سے منہ لگاتے، دودھ نہ ملتا تو چیختے، تو مائیں ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دباتی کہ اے نہ رو، اگر آواز باہر جائے گی تو دشمن ہنسیں گے اور کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے بچے رو رہے ہیں، مجبور ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ بچوں کا انتقال بھی ہو گیا صاحب شاب ابی طالب میں، 2.5 سال کم نہیں ہوتا ہے، دانا پانی بند کر دیا گیا، قوم نے اپنے رشتے منقطع کر لیے، آنا جانا بند کر دیا، تجارت بند کر دی، لین دین بند کر دی، ملاقات بند کر دی، دعا سلام بند کر دی، ساری چیزوں سے منقطع کر دیا۔ 2.5 سال تک سوشل بائیکاٹ شاب ابی طالب میں، ان سختیوں کو پیغمبر نے بھی اپنے کلیجے پر محسوس کیا، دشمنوں کے پتھر بھی کھائے۔ اے ابو موسیٰ تو نے سمجھا کیا ہے؟ اس دین کے ایک ایک قانون کی خاطر ہم نے لہو کے قطرے بھی نچوڑے ہیں میدانوں میں، جہاں جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں بھی دیکھی گئی ہیں، وہیں عورتوں کے سجے ہوئے مانگ کے بھی سندور کھرچے گئے ہیں، وہیں پر روپٹوں کے تار بھی نوچے گئے ہیں، وہیں پر گودیں سونی ہو گئی ہیں، وہیں پر چوڑیاں ٹوٹ کر کے بیوگی کا ثبوت دینے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تو نے سمجھا کیا ہے؟ اس دین کو خونے جگر دے کر کے سیراب کیا ہے، تو نے قانون کی خلاف ورزی ابو موسیٰ کیسے کر دی؟ وہ بار بار معافی مانگ رہے، لیکن نہیں صاحب، اسلام میں شہزادوں کا کوئی تصور نہیں ہے، عہدوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر بات کی بات آ جائے تو ابو موسیٰ جیسی ذات بھی کھڑی کر دی جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے ٹاٹ کا لباس منگوایا اور ابو موسیٰ اشعری سے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ، یہ گورنری کا لباس تیرے بدن پہ اب اچھا نہیں لگتا، ابو موسیٰ یہ لباس اتار دے، اور ٹاٹ کا لباس پہنایا۔ مال غنی جو ہے بیت المال سے بکریاں لا کر کے دے دی اور ایک ڈنڈا دے دیا، کہا نکل جا جنگلوں کی طرف بکریاں چرا، اب تو جو ہے گورنر بننے کے قابل نہ رہا۔ زمین کا کلیجہ دہل گیا انصاف کی اس کڑی کو دیکھ کر کے، آسمان نے بھی محبت کے آنسو نکالے ہوں گے، فرشتوں میں بھی ایک ہوک اٹھی ہوگی کہ میرے مالک ایسے بھی تیرے بندے زمین کی چھاتی پر موجود ہیں، ایسے بھی تیرے بندے زمین کے کلیجے پر موجود ہیں۔ ہم تو کہتے تھے کہ یہ زمین پر فساد بپا کریں گے، یہ زمین پر فتنہ بپا کریں گے، لیکن مالک اگر ایسے چراغ تیرے حبیب کے دین کے لیے، ان کے شریعت کے لیے موجود ہیں تو کبھی بھی اسلام کا سورج ڈوب نہیں سکتا، کبھی بھی اسلام کا سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ نعرہ رسالت، فیضان سرکار غریب نواز
حضرت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج امت کو جرات کیسے ہو گئی اسلام کے قانون کے خلاف بولنے کی، اور وہ لوگ قانون کی باتیں کریں جنہیں قانون کے قاف میں سے 2 نقطوں میں سے ایک نقطے کی بھی پہچان نہ ہو۔ وہ قانون کی باتیں کیا کریں گے جو تائیوان کا مشروم کھا کر کے اپنے بدن کی چربیاں بڑھائے؟ وہ حکومتوں کی باتیں کیا کریں گے کہ کورٹ میں مسلمانوں کے طلاق اور 3 طلاق کا مسئلہ چھڑے، عورتوں کی عزت اور اس کے پردے کا معاملہ چھڑے، ان کے تحفظ کا معاملہ چھڑے؟ جرات تو کبھی نہ ہوتی، لیکن ہم اور آپ نے موقع دے دیا بولنے کا۔ جسے پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہ ہو، وہ نبی کی شریعت میں لکھے گئے قانون پر انگلی اٹھائے اور کہے یہ 3 طلاق کا مدعا غلط ہے، یہ عورت کو جو پردے کا حکم قرآن میں دیا گیا یہ غلط ہے۔ جس نے پیشاب کو بھی شربتیں بنائی ہو انہیں جرات ہو گئی نبی کے شریعت پر بات کرنے کی۔ یہ باتیں ہوئی تھی تو میں نے اسٹیج سے کہا تھا، اسی وقت میں نے کہا تھا میڈیا بھی کان کھول کر کے سن لے۔ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، اگر حکومت کے نشے کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پڑیں تو تھوڑا دماغ اگر کہیں پہلو میں موجود ہو تو سوچ لینا، ہاں موجود ہو تو سوچ لینا۔ یہ اسلام کسی کے باپ کا گڑھا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون کسی بند کمرے میں تیار نہیں کیا گیا، کسی کالی کوٹھری میں شریعت کے قوانین کو نہیں گڑھا گیا، بلکہ میرا دین بھی دین الہی ہے، میرا قانون بھی قانون الہی ہے، میرا دین بھی آسمانی ہے، میری شریعت بھی آسمانی ہے، میری کتاب بھی آسمانی ہے۔ تو آج کے علماء کی باتیں کرتا کہ اگر یہ ملا لوگ چاہے تو تبدیل ہو جائے، یہ قانون بدل جائے۔ میں نے کہا ہے ان وقت کے مولویوں کی جرات کیا ہوگی جو یہ بدلیں؟ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صدیق اکبر بھی چاہے تب بھی قانون بدل نہیں سکتا، فاروق اعظم بھی چاہے تب بھی قانون بدل نہیں سکتا، عثمان ذوالنورین بھی چاہے تب بھی قانون بدل نہیں سکتا، علی المرتضیٰ بھی چاہے تب بھی قانون بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ قانون کے بنانے والے نہیں ہیں، قانون کے رکھوالے ہیں، رکھوالے، اور رکھوالوں کو بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رکھوالوں کو قانون بدلنے کی اجازت نہیں ہے، قانون میں انٹرفیئر کریں یہ ان کی جرات کہاں ہو سکتی ہے؟ جس قانون کے حفاظت کے لیے معلوم ہے نبی کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد فتنوں نے جنم لیا، نئے نئے فتنوں نے سر اٹھایا، حالات بڑے پیچیدہ تھے، لیکن ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں بھی نبی کا سچا جانشین، نبی کی دی ہوئی امانتوں کا سچا امین، ان کی مسندوں کا وہ عظیم محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کھڑی ہوئی۔ اور سنو مسلمانوں، اسلام کے قانون کا پاور کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جبکہ حالات بہت پیچیدہ تھے، صحابہ ابھی برابر ہوش میں بھی نہیں تھے، اور 2 مردوں نے ایک عورت نے نبی ہونے کا الگ دعویٰ کر دیا تھا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جانے لگا، نمازوں کی پابندیاں اٹھنے لگیں، جو نئے نئے ابھی آئے تھے کسی لالچ میں وہ مرتد ہو گئے، انکار کر دیا کلمے کا۔ حضرت صدیق اکبر نے ارتداد کے فتنوں کو وہیں پر قدموں تلے روند کر کے رکھ دیا، اور نگاہ صدیقی میں جلال نبی کار فرما تھی، جسے دیکھ لیا اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔
حضرت عمر بھی بول پڑے کہ اگر اے صدیق تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی. ایسا جگر کا مضبوط ارادے کا مستحکم شخص تمہارے علاوہ کوئی امت میں ہو نہیں سکتا. ہوگا کیوں نہیں جسے ظاہری زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت نے امامت کا مسلح عطا کر دیا ہو. وہ ہوگا کیوں نہیں صاحب. ایسے نازک ماحول میں ایسے اٹھتے ہوئے فتنوں کی بھیانک گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں جہاں ظلمت و یاس کی جو ہے ایک شور ہو کا سناٹا ہو کا دور دورہ ہو، ایسے کالی رات میں کفر کی سیاہیوں میں کسی کی آواز اجالا بن کر بکھری. وہ آواز صدیق اکبر کی تھی. بغاوت کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو. اگر نبی کے دور میں کوئی زکات میں اونٹ لاتا تھا اور اس کے گھٹنے باندھنے کے لیے رسی بھی لاتا تھا، اور آج میرے دور میں زکات میں اونٹ لایا اور رسی نہ لایا تو پھر تلوار سے فیصلہ کیا جائے گا. اونٹ زکات میں لے کر کے آیا اور رسی چھوڑ دی تو ایک رسی کی کمی بھی ابو قحافہ کا بیٹا برداشت نہیں کر سکتا. اگرچہ چیل اور کوے کیوں نہ نوچ کر کھائیں، امہات المومنین کے قدموں کو کتے کیوں نہ نوچ لیں، اتنے بھی دن آ جائیں، لیکن پھر بھی جس شریعت کی حفاظت کی خاطر نبی نے قربانیاں دی ہیں، جس قانون کو نبی نے دے دیا ہے، اس قانون کے ایک بھی نقطے میں ایک بھی زبر اور پیش میں کمی نہیں ہو سکتی. امت نے کیسے سوچ لیا؟ تو ہم اور آپ کو اس دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، چہرے پر چند بال رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو تھیٹروں کے پردے پر ناچنے والے قوم کے ہجڑے بھی مولانا ہو جاتے. ہاں، ٹوپی لگانے سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا. نہیں، ٹوپی داڑھی سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ دل کی دنیا کو ان کی محبت کا مدینہ بنانے سے مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کی یہ پہچان نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ 11 کا مرغا ہضم کر جاؤ، بقرعید کا بکرا، رمضان کے بعد عید کی سمئی ہڑپ لو کہ جلاب کی گولی تک لینی پڑے. امت نے اسے مسلمان کا شعار سمجھ لیا. شب برات کا حلوہ اس طرح بناؤ کہ ہتھوڑیوں سے اس کے جگر کے ٹکڑے کیے جائیں. اسی کو مسلمان کی پہچان سمجھ لیا. میں نے کہا اے نادان، یہ تم نے کیسی پہچان بنا لی؟ یہ مسلمانوں کا پہچان نہیں تھا. مسلمانوں کی پہچان تو یہ تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے آدھار کارڈ اور پہچان پتر دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لوگ دیکھ کر کہتے تھے ہٹ جاؤ، مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، مصطفیٰ کا سیدائی آ رہا ہے. اور یہ بات ہم نے تاریخ کے صفحات میں دیکھی. اس موڑ کی بات کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے پادریوں نے، راہبوں نے جو ہے بیت المقدس کا چابی مسلمانوں کو دینے سے انکار کیا اور کہا چابی ہم اسی وقت دیں گے جب تم ہمیں اپنے خلیفہ کی زیارت کراؤ گے، اپنے بادشاہ کا دیدار کراؤ گے. ہم نے نہیں دیکھا تمہارا شہنشاہ کیسا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ کیسر و کسرا کے کنگرے بھی لرز کر کے چٹک جاتے ہیں. وہ تمہارے شہنشاہ کی دھمک ہے. نیل اگر کچھ دیر کے لیے تھم کر مذاق کرے تو ایک ٹکڑا پڑے تو قیامت تک روانگی رک نہ سکے. ذرا اپنے شہنشاہ کی زیارت تو کرا دو.
मुसलमानों ने जो फतेह किए थे, जो फौज वहां मौजूद थी, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हजरत खालिद इब्ने वलीद जैसे मुक्तदर सहाबा मौजूद थे। खबर मदीनतुल मुनव्वरा भेजी गई हजरत फारूक आजम के दरबार में कि सरकार, दुश्मन आप की जियारत का तलबगार है, ख्वाहिशमंद है, आप तशरीफ ले आए। और लोगों ने यह शर्त लगा दी है कि जब तक शहंशाह नहीं आते हम चाबी न देंगे। आपने मुल्क फतेह कर लिया, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी एक इल्तिजा कबूल कर लें कि चाबी उसी वक्त मिले जब तुम्हारे शहंशाह का हम दीदार कर लें। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम असलम से इरशाद फरमाया, असलम बैतुल माल से सवारी लाओ। असलम ने अर्ज की, सरकार 2 लोग चलेंगे तो 2 घोड़े ले आते हैं। इरशाद फरमाया, ना ना असलम, ये बात नहीं है, अगर एक घोड़े पर सवारी हो सकती है तो 2 लेने की जरूरत क्यों। ये हुकूमत है साहब इस्लाम की कि हजरत उमर नया कुर्ता पहन करके अगर मस्जिद नबवी के मिंबर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें